السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مبشر نور کامیانہ۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر جناب رحمان ملک صاحب وفات پا چکے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تو ان کو اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ وینٹیلیٹر پر تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ان کے گردے اور پھیپھڑے کام نہیں کر رہے تھے۔ ان کو مصنوعی سانس دیا ہوا تھا، تو آخر کار وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رحمان ملک صاحب کی حالات زندگی پر ایک مختصر ڈاکومنٹری پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے کس سرکاری محکمے میں جاب کی تھی، اور اس سرکاری محکمے میں وہ کس عہدے پر تھے جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے والد میاں شریف صاحب کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ تو اس کے بعد رحمان ملک صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیا اور یہ ملک بدر ہو گئے، دوسرے ملک چلے گئے۔ وہاں انہوں نے سیاسی پناہ لے لی اور وہاں انہوں نے کون سا بزنس شروع کیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کس شہر میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ بظاہر تو رحمان ملک کے نام سے ہر کوئی ان کو جانتا ہے، لیکن ان کے رحمان ملک کے نام سے پہلے ایک اور لفظ بھی لگتا ہے جس کا کسی کو علم نہیں۔ وہ رحمان ملک کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ سرکاری محکمے میں جاب کرتے تھے تو اس محکمے میں ان کا کتنا خوف اور دبدبہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر کیس کرنے کے سے پہلے اس کا نام سن کر خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے، سوچتے تھے کہ ہم کیس کریں کہ نہ کریں، اتنا ان کا خوف تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب سیاست کے علاوہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی تصنیف کی ہیں؟ وہ کتابیں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ ناظرین، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے اپنے جب سرکاری محکمے میں جاب سے ان کو فارغ کر دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے سابق صدر کو ایک بہت ہی لمبا چوڑا خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے شریف خاندان کی کرپشن کی نشاندہی کی، اور وہ خط کتنے 100 صفحات پر مشتمل تھا۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب اور مزید انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ رحمان ملک سیاست کا ایک باب ختم ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر رحمان ملک 23 فروری 2022 بروز بدھ کو کرونا وائرس کی شکایت سے اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین اسلام آباد H8 قبرستان میں کی گئی۔ رحمان ملک 12 دسمبر 1951 میں شاہینوں کا شہر سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمان ملک تھا، لیکن ہر کوئی انہیں رحمان ملک کے نام سے ہی جانتا تھا۔ کراچی سے MA کی ڈگری لے کر FIA میں ایک جونیئر افسر کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی ترقی کا شروع ہونے والا سفر کبھی نہ رک سکا۔ رحمان ملک کو 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتے ہی 2013 تک وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا تھا۔ رحمان ملک سیاست میں آنے سے پہلے پاکستانی وزارت داخلہ کے محکمہ امیگریشن میں کام کرتے تھے۔ یہاں سے ترقی کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے دور حکومت 1993 سے 1996 تک وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر تعینات کر دیے گئے۔ رحمان ملک کے دور میں لوگوں کے دلوں میں FIA کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ بظاہر اس سے خوف زدہ تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت یہ صورتحال تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف FIA میں درخواست دیتا تو جس شخص کے خلاف درخواست دی جاتی اس کی کوشش یہی ہوتی تھی
کہ ایف آئی اے کے حکام اس درخواست پر کارروائی کرنے سے پہلے درخواست گزار سے ہی اپنے معاملات طے کر لیں۔ اس عرصے کے دوران کچھ بیوروکریٹس کو ایف آئی اے کا سربراہ یعنی ڈائریکٹر جنرل بھی لگایا گیا، لیکن لوگ ان کے نام سے ناواقف رہتے تھے اور صرف رحمان ملک کو ہی جانتے تھے، کیونکہ اس وقت رحمان ملک بہت مشہور ہو چکے تھے۔ اسی عرصے کے دوران رحمان ملک نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کو بھی گرفتار کیا، جس پر شریف فیملی کے ارکان ان کے شدید خلاف ہو گئے۔ میاں شہباز شریف کو بھی انہی کے دور میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ 1996 میں جب اس وقت کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا، تو اس کے بعد سب سے پہلے اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے غلام اصغر نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رحمان ملک کو کرپشن کے کیسز میں گرفتار کیا۔ رحمان ملک 1 سال جیل میں رہے۔ میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے رحمان ملک کو ایف آئی اے کی نوکری سے فارغ کر دیا، جس کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی بنا لی۔ رحمان ملک نے اس وقت کے صدر رفیق تارڑ کو 200 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا تھا، جس میں شریف خاندان کی کرپشن کا ذکر کیا گیا۔ 1996 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کرنے کے بعد لگائی گئی ایمرجنسی کے بعد جب بے نظیر بھٹو جلا وطنی میں تھیں، تو اس وقت بھی رحمان ملک نے بے نظیر کی سیکیورٹی کے معاملات میں ان کی معاونت کی۔ رحمان ملک نے برطانیہ میں قیام کے دوران سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سیاسی اختلافات بھلا کر ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر بھی آمادہ کیا۔ بے نظیر بھٹو کو رحمان ملک پر اتنا اعتماد تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان میثاق جمہوریت کا معاہدہ مئی 2006 لندن میں رحمان ملک کے گھر پر ہوا تھا، جس پر دونوں سابق وزرائے اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے دستخط کیے تھے۔ اگرچہ شریف خاندان نے ان کے گھر پر جانے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں رحمان ملک کے گھر ہی جانا پڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کے فوجی صدر پرویز مشرف کے درمیان مصالحت کروانے میں بھی رحمان ملک کا اہم کردار رہا۔ اسی کی بدولت قومی مصالحتی آرڈیننس بھی جاری ہوا، جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں کے خلاف ہزاروں مقدمات ختم کر دیے گئے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اکتوبر 2007 میں جب بے نظیر بھٹو جلا وطن کے بعد پاکستان واپس آئیں، تو رحمان ملک ان کے ساتھ بطور چیف سیکیورٹی آفیسر آئے۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ کے باہر جب بے نظیر بھٹو پر خودکش حملہ ہوا، تو اس وقت بھی رحمان ملک بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہی تھے۔ اس واقعے کے بعد ان کے کردار پر کافی انگلیاں اٹھائی گئیں۔ اس واقعے میں جب بے نظیر بھٹو کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، تو رحمان ملک اور گاڑی میں موجود دیگر قائدین ہسپتال جانے کی بجائے F8 میں واقع زرداری ہاؤس پہنچ گئے۔ اسی عرصے کے دوران صحافیوں نے جب رحمان ملک سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو خیریت سے ہیں اور وہ انہیں لے کر F8 پہنچ گئے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق بے نظیر بھٹو پر ہونے والے خودکش حملے کے فوراً بعد رحمان ملک کے وہاں نکل جانے کے بعد بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس قتل کے واقعات کی تحقیقات اس طریقے سے نہیں کی گئیں جس طرح کیے جانے کا حق تھا۔ سینئر پارٹی رہنماؤں کے مطابق بلاول زرداری کو جب پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا کر تمام اختیارات ان کو دے دیے گئے، تو اس کے بعد رحمان ملک پارٹی کی قیادت کے اس طرح قریب نہیں رہے جس طرح وہ ماضی میں ہوتے تھے، لیکن اپنی زندگی میں وہ مختلف تنازعات کا شکار بھی رہے۔ تاہم مرتے دم تک رحمان ملک پارٹی سے وفادار رہے۔
2018 سے سینٹ کا ٹکٹ نہ ملنے کے بعد اخبارات میں مضامین اور کتابیں لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ رحمان ملک کم و بیش 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن میں داعش رائزنگ مونسٹر، مودی وار ڈاکٹرائن، انڈیا اینٹی پاکستان سنڈروم، ٹاپ 100 انویسٹیگیشنز شامل ہیں۔ رحمان ملک کو پیپلز پارٹی کے دور میں ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں 2 سرکاری اعزاز، ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا، جبکہ انہیں جامعہ کراچی نے PhD ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری بھی دی۔ بے شک رحمان ملک اپنے وقت کا ایک طاقتور شخص تھا، جس کی وفات سے پیپلز پارٹی اپنے ایک اہم رہنما سے جدا ہو گئی اور ملک پاکستان ایک سمجھدار، مستعد و فعال سیاستدان سے محروم ہو گیا۔ ایک طرف تو ان کے مرنے کا دکھ ہے اور دوسری طرف کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور دیگر قائدین کی طرف سے کوئی سوگ نہیں منایا گیا اور نہ ہی کسی نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ رحمان ملک کے سوگواروں میں ان کی ایک بیوہ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور رحمان ملک صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین۔